بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے روشن، توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے روشن، اتنا آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اب میں شیر پنجاب، شیر پاکستان، مبلغ اسلام، خطیب اسلام، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، محبوب عوام حضرت مولانا منظور احمد صاحب کو، بزرگوں کے دلوں کی دھڑکن، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، سب کے دلوں کی دھڑکن، ہماری جان شان پہچان شیر پنجاب، مبلغ اسلام، شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور بہت ہی پیارے انداز میں خطاب فرمائیں۔ محترم جناب حضرت مولانا منظور احمد صاحب۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین محترم، خوشی دی بات ہے، اجے تقریباً 2 مہینے ہوئے نے کہ جمعہ پڑھا کے گئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ مسجد دا لینٹر بھی پہ گیا اور الحمدللہ کلین بھی بچ گئے۔ میرا دل بہت زیادہ خوش ہویا ہے۔ جمیل پٹھی صاحب تشریف فرمان ہے اور ساڑھے بزرگ محمد یعقوب پٹھی صاحب تشریف فرمان ہے اور میرے بھائی محمد اسحاق پٹھی صاحب اور دیگر بزرگ نوجوان تشریف فرمان ہے۔ اب وہی آواز کٹ کر تھوڑی جی کتے گیا، میں تینوں آکھیا ہی نہ چھیڑی ہیں کڈا ودیا کام سی اوتھے ہی کر دے جیتے پہلا۔ تو میں انشاءاللہ الرحمن چند باتاں تواڈے گوش گزار کرانگا۔ ساڑھے رب نے ساڑھے تے رمضان دے روزے فرض کر کے ساڑھے تے بہت بڑا احسان کیتا ہے، بڑا بڑا انعام کیتا اللہ نے، اور اللہ پاک دی ذات پاک بس سانو روزے دار بنا کے اور سانو بھکھیاں رکھ کے پیاسیاں رکھ کے ساڑھے کو روزہ رکھا کے سانو روزے دار بنا کے ساڑھا اللہ سانو جہنم دے کولوں بچانا چاندے نے اور جنت وچ لے جانا چاندے۔ ساڑھے اللہ نو ساڑھے نال بڑی محبت ہے، تھوڑی جی آواز اور کٹ کر دے، تھوڑی معمولی۔ ساڑھے اللہ نو ساڑھے نال بڑی محبت ہے اور بڑا پیار ہے، اور ساڑھا مالک ساڑھا بڑا خیر خواہ ہے۔ اوئے انہوں بند کرو، ایڈا بڑا کیمرہ لگا ہے، تسی وکھرا کٹا کھولے ہے، بند کرو۔ چپ کر کے بیٹھ جو چنگے رہو گے۔ حضرات ساڑھا رب ساڑھے کو روزے رکھا کے پھر سن لو رائے ونڈ والے ہو اور گڈی دی لین دے کول رہن والے ہو اور مسجد دے پیار دے نال بہن والے ہو اور ہر حال دے اندر سچ دا کلمہ کہن والے ہو
اور ہر حال دے اندر اپنے مالک تے خوش رہن والے ہو. گل سن لو ذرا، ساڈا مالک خالق رازق دستگیر علا کل شیء قدیر ساڈے کول روزے رکھا کے سانو روزے دار بنا کے سانو اللہ کریم جنت دے اندر لے جانا چاہتے نے تے مالک سونا سانو جہنم کولوں بچانا چاہتے نے. اور اسی طرح قرآن پاک دے اندر اللہ رب رحمان نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو عبادت کرو اپنے رب دی جنہیں تانوں پیدا فرمایا اور جنہیں تواڈے تو پہلے لوکاں نوں پیدا فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اللہ کریم ساڈے کولوں قیام کروا کے اللہ کریم سانو اپنے اگے چکا کے اور مالک کائنات سانو سجدے دے اندر پا کے اور احکم الحاکمین ساڈے کولوں تشہد دے اندر التحیات للہ والصلوات پڑھا کے اور اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک پڑھا کے ساڈا رب سونا جیڑا ہے وہ سانو جہنم دی اگ کولوں بچانا چاہتا ہے تے جنت وچ اپنا مہمان بنانا چاہتا ہے. سبحان اللہ. میرے عزیزو اور میرے بھائیو، چھیڑا بندہ اس کائنات دے اندر اپنے مالک دے حکماں دی تعمیل کردا ہے اور اللہ دے اس بھیجے ہوئے مہمان دا احترام کردا ہے، او بندہ بڑا خوش نصیب ہے اور او بندہ بڑیا پاکا مقدرہ والا ہے. تسی خوش ہو رہے ہو اور تہاڈا دل بڑا راضی ہویا ہے، تساں خوشی دا اظہار کیتا ہے کہ جمعہ مولوی منظور دا اٹھیل پورے اور جمعہ رات ہی ساڑھے کو رائیونڈ آگیا اور مولوی منظور آئی ساڑھا مہمان ہے. تو انہوں اس گل دا چاہے اور میں بھی تو انہوں مل کے بہت زیادہ الحمدللہ خوشی محسوس کر رہے ہیں. مگر خوش ہو جاؤ، جیڑا رمضان ہے وہ تہاڈا بھی مہمان ہے تے میرا بھی مہمان ہے. ایڈی عظمت والا مہمان ہے، تہاڈا بھی مہمان ہے تے میرا بھی مہمان ہے. اور شاعر اسلام، شاعر انقلاب محمد اقبال پٹھی صاحب، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام دی عزت، عظمت، شان، مقام، فضیلت اور نبی علیہ السلام دی محبت، پیار، کردار، گفتار، پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام اور نبی کریم علیہ السلام دا ادب و احترام، حسن، جمال، کمال ماشاءاللہ بیان کیتا ہے. اللہ جاندا ہے رائیونڈ والیوں، محمد اقبال پٹی نے مولوی منظور دی تھکاوٹ لا دیتی ہے تے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کے تے سینے ٹھنڈ پا دی. ساڑھے مصطفیٰ دا شان اتنا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دا مقام اتنا ہے. میرے دوستو، رمضان ملیا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نو، اسلام ملیا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نو، قرآن ملیا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نو. بہت زیادہ بے شمار لا تعداد نعمتاں اللہ کریم نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عطا فرمائیاں تے ساڑی بہت بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ سانو اللہ پاک نے سارے جہان کی دونا جہانہ نالو جڑی وڈی نعمت سی نا نبی سلطان علیہ السلام اللہ پاک نے سانو انہاں دا غلام بنا دیتا ہے. اور نعمت اللہ پاک نے سانو عطا فرمائی، اور نعمت خالق کائنات نے سانو عطا فرمائی، اور او انعام
اللہ رب رحمان نے سانو عطا فرمایا ہے۔ آؤ میرے دوستو اور بزرگوں دھیان نال سننا ذرا، مینوں آرڈر ملیا، مینوں حکم ملیا، تساں اثر دی نماز تو بعد آ رہے ہو کوٹرا دا کشن دے اندر، عشاء تو بعد اسی پروگرام رکھ لیے فوراً تاکہ جیڑا بھی سنن آئے اللہ اجر عطا فرمائے، اللہ ثواب عطا فرمائے۔ میں آکھیا پٹی صاحب میں موڑ نہیں سکدا، میں جواب نہیں دے سکدا، میں انکار نہیں کر سکدا، اس واسطے رب دا قرآن سنان تو کدی انکار دا سوچیا نہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام دا شان سنان تو کدی انکار دا تصور بھی نہیں کیتا۔ ساڈی زندگی، ساڈی بہار، ساڈی محبت، ساڈا پیار اس بات دے اندر ہے، ساڈی زبان ہوئے عرش والے دا نام ہوئے، مدینے والے دا شان ہوئے۔ اللہ توفیق دے، آکھو آمین۔ ساڈی بہار اس بات دے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا شان ہوئے، ساڈی محبت اس بات دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا شان ہوئے، ساڈی زندگی اس بات دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا نام ہوئے، ساڈی زندگی اس بات دے اندر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا نام ہوئے، ساڈا وقار اس بات دے اندر ساڈی زبان تے حضرت بلال والی اذان ہوئے، تے ساڈی زبان تے رب دے حبیب دا پیارا نام ہوئے۔ اللہ سانو توفیق دے، آکھو آمین۔ مالک نے صداقت دا انتخاب فرمایا، صداقت دیواری آئی، اللہ پاک نے صدیق اکبر دا انتخاب فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت دیواری آئی، فاروق اعظم دا انتخاب فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستو سخاوت دیواری آئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتخاب فرمایا، اور شجاعت دیواری آئی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتخاب فرمایا، کتاباں دیواری آئی، قرآن دا انتخاب فرمایا، مذہباں دیواری آئی، صدقے جاواں دوستو اسلام دا انتخاب فرمایا، ختم نبوت دیواری آئی، نبی سلطان علیہ السلام دا انتخاب فرمایا، مہینیاں دیواری آئی تے رمضان دا انتخاب فرمایا۔ ساریاں تقسیمہ کی دیا نے مالک کائنات دیا، اور میں کیوں نہ بات کراں، پاک پیغمبر علیہ السلام آپ بھی آلہ، آپ دے یار بھی آلہ، ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو، پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو، ایک دلدار مل گیا میرے سونے نبی نو، موڑیاں دے اتے چایا بچ غار دے پچایا، چولی دے وچ سوایا، نالے سپ دا ڈنگ ہے کھایا، پر یارو نہ جگایا میرے سونے نبی نو، ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو۔ میرے دوستو توجہ فرمانا ذرا، مالک دا کتنا فضل تے کتنا احسان۔ آؤ جڑی بات توڑے گوش گزار کرنا چاہنا، سانو رب نے کیسا پیارا مہینہ عطا فرمایا، میں تو انو مبارک دین واسطے کھڑا ہویا، ساڑی زندگی وچ مہمان آیا، میں تو انو مبارک دین واسطے کھڑا ہویا، رب نے ساڑی زندگی وچ بہاراں وکھائیاں نے، ساڑی زندگی چ رونقاں لائیاں نے، کہو الحمدللہ۔ اور اسی روزہ رکھ لینے نا، فجروں بعد ذکر شروع ہو گیا، اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میرا بھائی عبدالحمید صاحب آ گئے، میرے دوستو پروگرام ریکارڈ کرنے واسطے آ گئے، یہ پیغام بڑی بڑی دور جائے گا، رب کتنا مہربان ہے، اسی ایتھے جمعہ پڑھانے ہاں، سارے جہان تے جمعہ پھیل جاندا ہے، اسی رات نو جمعرات رائے ونڈ اس مسجد دے اندر بیان کرنے ہاں، عالم اسلام دے اندر پیغام پہنچ جاندا ہے، مالکہ تو کتنا عظیم ہے، کتنا حسین ہے، گل ایتھے کرنے سارے جہان تے پہنچ جاندی ہے۔
ایک دا فیصلہ ہے اللہ دا میرے بھائی جان میری جند جان جمیل پٹھی صاحب گل سن والی جے رب نے دین نو پھیلانا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی وکفی باللہ شہیدا کافر جنی مرضی مخالفت کرن مودی اوتر مال ٹرمپ اوتر مال جنی مرضی مخالفت کرن اسلام پھیل کے رہے گا اسلام نے پھیلنا ہی پھیلنا ہے اس واسطے اگلے دن سیف الاسلام بٹو صاحب ایک شعر پہ پڑھ دے سن بڑا پیارا میں وہ سن لیا کہ میں پھر اگے وعدہ کر دیتا یعقوب صاحب پٹھی صاحب میرے بزرگوں میں پھر وعدہ کر دیتا اے ڈانگ اے رکھ دیو ڈانگ رکھ دیو اے ڈانگ پورا آجو بزرگوں ادھر آج اسحاق پٹھی صاحب دے ماموں جی ماشاءاللہ کتھے نے ماشاءاللہ پورا کرسی دے ایسے آؤ ماشاءاللہ اسحاق پٹھی صاحب دے ماموں جان آگئے اللہ نے دی زندگی دراز کرے میں درخواست میری کرسی دے پاؤں ایمانداری دی کچھ نہیں ہوتا ٹوٹ گئی تو میرے ذمہ اللہ نے دی زندگی دراز کرے آنکھو آمین توجہ فرمانا ذرا مالک بڑا مہربان مالک بڑا قدردان ہے مالک بڑا عظیم و شان ہے مالک دیاں بڑیاں رحمتاں مالک دے بڑے فضل مالک دے بڑے کرم آؤ سنو ذرا اسلام پھیل کے رہنا ہے اسلام دی دنیا دے روشنی پھیل کے رہے گی اسلام چھا جائے گا اسلام اسلام ہو جائے گی قرآن قرآن ہو جائے گی مصطفیٰ علیہ السلام دی ختم نبوت دے ڈنکے کھڑکے جان گے ان قریب وہ وقت آ رہا ہے ان قریب وہ ٹائم آ رہا ہے ان قریب وہ کڑی انشاءاللہ آ رہی ہے سارے جہان دے اتے ایک کوئی نام ہوئے گا وہ محمد عربی دا نام ہوئے گا نبی سلطان دا نام ہوئے گا آنکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام دی ذات پاک دا نام گونجنا ہے کیونکہ رب نے فیصلہ کر دیتا ہے مالک نے فیصلہ فرما دیتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب میں پھر تو انوے تھے حدیث پاک دے الفاظ سناوا پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا الْمَاهِ میں ماہیاں یمح اللہ بی الکفر میری وجہ تو کائنات دا رب کفر نو مٹائے گا میں ماہیاں میری وجہ تو اللہ کفر نو مٹائے گا سبحان ایک باری پھر آکھو اچھی آواز نہ فرمایا میری وجہ تو مالک کفر نو مٹائے گا پھر میں پٹھی صاحب کیوں نہ کہاں جمیل صاحب میری جند جان پھر میں کیوں نہ کہاں ساڑھے جلسے دے مہمان پھر میں کیوں نہ کہاں مہینہ رمضان میں کیوں نہ کہاں سنن والے آئے نے نبی علیہ السلام دے غلام پھر میں کیوں نہ کہاں ماہی مدینے والا آ گیا خالد خان بلے 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 اور جی میں مولانا یاسین بلوچ صاحب کے انہوں نے بلے 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 دعا کرو اللہ ساڑھی جند جان مجاہد اسلام مسلک دے ترجمان مسلک تو ہر وقت قربان خالد خان اللہ نے دی زندگی دراز
گل سن والی جے میرے دوستو توجہ فرمانا ذرا ماہی مدینے والا ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جان دا ماہی مدینے والا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دیاں پیاریاں پیاریاں گلاں سونیاں سونیاں گلاں آؤ میرے دوستو روزے دار دے نال مالک کائنات نو کتنا پیار رب ذوالجلال نو کتنا پیار میرے تیرے پیر و مرشد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا حدیث قدسی رب تعالیٰ فرما دے نے الصوم لی روزہ میرے واسطے وے یہ دی جزا بھی میں دیاں گا یہ دا ثواب بھی میں دیاں گا یہ دا عجر بھی میں دیاں گا روزہ میرے واسطے وے نیکیاں بھی میں ہی دیاں گا اسی کی کرنے حج کرنے رب تعالیٰ فرماندے نے فرشتیاں نو اے دا ثواب لکھ لو اسی عمرہ کرنے اللہ فرماندے نے فرشتوں اے دا ثواب لکھ لو اسی جناب جہاد کرنے رب فرماندے نے دا ثواب لکھ لو اسی مسجد بنانے رب فرماندے نے دا ثواب لکھ لو اسی جناب میرے دوستو صدقہ خیرات کرنے رب فرماندے نے اے دا ثواب لکھ لو اسی قربانی کرنے مالک فرماندے نے ادا ثواب لکھ لو پر جدوں روزہ رکھ لینے دھیان فرمانا رائے میں نوا لیو جدوں روزہ رکھ لینے آسمان تو آواز ہوندی ہے میرے ملائکہ میرے نوریو او میرے فرشتیوں کلمہ رکھ دیو رجسٹر ٹھپ دیو کلمہ رکھ دیو رجسٹر ٹھپ دیو اللہ جی گل کیے فرمایا ہن روزے دار جانے یا پروردگار جانے ہائے ربا تینو کنا پیار ہے کنا پیار ہے تینو روزے دار نال اور گل سن والی جے روزے دار نو بھی نہیں پتا مینوں کنا ثواب ملنا ہے روزے دار بڑا گویڑ لاندا ہے بڑا کچھ ملے گا بڑا اجر ملے گا بڑا ثواب ملے گا بڑیاں نیکیاں رب مہربان ہو جائے گا رب بڑا قدردان ہے لہراں بہراں خیراں ہو جان گیا پھر بھی اللہ کریم فرماندے نے تینوں بڑا کچھ پتا ہون دے باوجود بھی تینوں نہیں پتا تیری سوچ تیرے خیال تیرے گمان تو بھی روزے دارا میں رحمان نے تینوں بہتا عطا کرنا ہے ایڈا اللہ نو پیارا ہے روزے دار اور پھر دیکھو نا فجر تو بعد روزہ شروع ہو اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا زور ہو گئی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اثر ہو گئی اثر پڑی گئی پھر ذکر شروع ہو گیا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم کر دیا کران دیا چل دیا چلان دیا خالد خان میری جند جان ایدر کرو تیان ٹائم ہو گیا افطاری دا آسمان تو آواز آئی ساری دیاڑی ساڑیاں منن والیا ہن جیڑی منانیاں منا لے ہن جیڑی منانیاں منا لے میں مننا گا ہن جیڑی گل منوانا چاہنا ہے منوا لے ساری دیاڑی تو ساڑیاں تے ساڑے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں منیاں نے ہن روزہ کھولن تو پہلا جی میں آنکھیں گا سی اوویں ہی کر دیاں گے اللہ نو کنا پیار ہے مالک نو کنا پیار ہے اس واسطے دوستو
کیڈا اللہ دا احسان. اور جو بندہ روزہ رکھ لینا ہے نا نہ کسی تے الزام لاندا ہے نہ بہتان لاندا ہے نہ گال کڑدا ہے نہ مندا بولدا ہے نہ لالا لالا نہ بوبو بوبو نہ پھڑ لو نہ پے جو نہ لے جو. اگر کوئی دے نال لڑے آندا جا یار میری جان چھڈ میں روزہ رکھیا اج میں تیرے نال گل ایسی ویسی نہیں کرنی میں روزے دار ہاں. آسمان تو آواز آندی ہے تو ساڈا وفادار بن کے وخا دیتا ہے اسا تینوں اپنی رحمت دا حقدار بنا دیتا ہے. اور آج جڑا روزہ ہے نا روزہ چودھری اختر سیال صاحب میرے بھائی جان تشریف لے آئے اہلا و سہلا مرحبا. گل سنن والی روزہ جڑا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنہ. کہو سبحان اللہ. ایک باری پھر کہو. پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما دے الصوم جنتن. جڑا روزہ ہے اے ٹھالے روزہ ٹھالے. دھیان کرنا ذرا میں تو سادہ لفظاں دے اندر ترجمہ سنا دیا تشریح کر دیا سادہ اور جھٹکی زبان دے اندر تواڈے تک گل پہنچا دیا. میری جان محمد اسحاق بھٹی صاحب گل سنن والی جے سادہ لفظاں دے اندر روزہ دو کم کرے گا. جنت دے معاملے دے اندر ساڈے نال وفا کرے گا جہنم دے معاملے اندر ساڈا دفاع کرے گا. آکھے گا میں جنت نال جانا ہے تے لے کے جانا ہے جہنم والے پاسے کھلو جائے گا کہے گا میں ادھر نہیں جان دے. ہائے ہائے یاری لاؤ ایہو جی چیز نال جڑی چیز وفا کرے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا السیام والقرآن. قرآن اور رمضان یہ سفارش کرنگے بندے دے حق دے اندر سفارشی بن جانگے. اے جناب دونوں سفارشی بن جانگے. قرآن بھی سفارش کرے گا رمضان بھی سفارش کرے گا. میرے پاک نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا اللہ رمضان دی بھی من لین گے اللہ قرآن دی بھی من لین گے. سفارش دی ہوئے جڑی منی جائے اللہ اللہ تے گل سننا ذرا. رمضان رے میم زواد الف نون. رے تو مراد رحمت والا مہینہ میم تو مراد محبت والا مہینہ زواد تو مراد زامن ساڈی جنت دا زامن. سبحان. ایک باری پھر آکے رے تو مراد رحمت والا مہینہ. فجر ویلے رحمت برسدی نظر ہوندی ہے زور ویلے رحمت برسدی نظر ہوندی ہے اثر مغرب عشاء رحمت برسدی نظر ہوندی ہے. ہر کڑی ہر لمحہ دن دے ٹائم رات دے ٹائم رحمتاں برسدیاں نظر ہوندیاں نے. اور پھر کمال ہے روزہ کھولن دا ٹائم ہوندا ہے کوئی سیویاں لے کے آ گیا چوڑ لے کے آ گیا کوئی کھیر لے کے آ گیا کئی ونڈ دے پھر دے آلہ یار ایک کھجور ادھی تو لے لے ادھی نہ میں روزہ کھول لواں گا. کئی ایسے بھی ہیں 50 کھجوراں لے کے بیٹھے ہوندے نے کلے اور کوئی آ کے بیٹھ جائے نال کہندے نے تو خیر نال وین کھجور نہ کسی نو دے بھئی مدد تینوں بھی اللہ کی فردوس دے دے. دعا کرو اللہ خیر خائی کرن دی توفیق دے. دیا کرو کھجوراں اللہ یار روزہ کھول لے اللہ یار کیلا کھا اللہ یار خربوزہ کھا اللہ یار دعانا کھا یار چوڑ کھا میرے نال روزہ کھول میرے نال روزہ کھول میرے نال روزہ کھول. تو بھی روزے دار میں بھی روزے دار تینوں میرے نال پیار مینوں تیرے نال پیار سانوں ساریاں دے نال پروردگار نو پیار. اسی او دی امت جیڑا سارے نبیاں دا سردار. کیسی لگ گئی بہار کہو مل کے سبحان. ایک باری پھر کہو ساری دنیا دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساتھ پاک نے کیسیاں پیاریاں گلاں دسیاں رمضان دے بارے. اور جڑی ہے نا جڑا رمضان ہے نا جنت سجائی جائے گی پریزگاراں واسطے جنت نو سجایا جائے گا. سبحان اللہ.
چیئرمین نے آنا ہوئے بازار سجائے جاندے نے نمبردار صاحب ایم پی اے صاحب ایم این اے صاحب صدر آ رہا ہے آج وزیر آ رہا ہے آج وزیر اعلیٰ آ رہا ہے مبلغ اسلام آ رہا ہے شیر پاکستان آ رہا ہے خطیب پاکستان آ رہا ہے سٹیج بنا دیو دھریاں بچھا دیو صوفے رکھا دیو کائنات دے رب نے فرمایا میرے ملائکہ اور میرے نوریوں میری جنت نو سجا دیو پریزگار آ رہے نے میرے عبادت گزار آ رہے نے میرے مصطفیٰ دے حبدار آ رہے نے روزے دار آ رہے نے سبحان میری جنت نو سجا دیو میری جنت نو پھبا دیو میری جنت نو مزین اور روشن کر دیو پریزگار آ رہے نے میرے یار آ رہے نے دیندار آ رہے نے وفادار آ رہے نے اس واسطے میرے دوستو کیا باتاں رمضان المبارک دیاں کیا شانہ رمضان المبارک دیاں کیا عزتاں رمضان المبارک دیاں نالے تھاما تھاما دا فرق ہوندا ہے تھاما تھاما دا فرق ہوندا ہے ٹائم ٹائم دا فرق ہوندا ہے جگہ جگہ دا فرق ہوندا ہے شہر شہر دا فرق ہوندا ہے اگر کوئی جمیل پٹی صاحب نو کہے پٹی صاحب میں نے اجازت دیو میں کوٹ رادھا کرشن چلے ہاں انہاں دا شاگرد کہے میں نے استاد جی اجازت دیو میں کوٹ رادھا کرشن چلے ہاں یہ کہن گے جا وہ 5 منٹاں بعد پھر کہے پٹی صاحب میں کوٹ رادھا کرشن چلے ہاں کہن گے خسماں نو کھا پھر 5 منٹاں بعد کہے پٹی صاحب میں کوٹ رادھا کرشن چلے ہاں کہن گے میرا دماغ نہ کھا وہ پھر 5 منٹاں بعد کہے پٹی صاحب میں کوٹ رادھا کرشن چلے ہاں تے کہن گے جا مینوں نہ کھپا اگر کوئی کہے پٹی صاحب میں مکے مدینے چلیا کہن گے جفی پا اللہ سارے انو مکہ مدینہ بغا کیونکہ وہ جگہ وہ تھائے ہو جائیے سانو رب نے بولایا اسی چلے حج نو ساڑی ہوئے دعا اللہ لہرے سب نو جدو جہاز وچ بے کے اسی مکے جاوانگے بیت اللہ دے دعالے پھر چکر لاوانگے گال پاکے حرام لاکے اپنی پگ نو ایسانو رب نے بولایا اسی چلے حج نو مالکہ میں ایک دعا کرن لگا اپیل کرن لگا وہاں درخواست کرن لگا وہاں تیرے گھر دے اندر التجا کرن لگا دعا کرن لگا صدا کرن لگا ندا کرن لگا ایک عرض کرن لگا اللہ ہر مسلمان نو مکہ مدینہ وخا ممدی صاحب کٹن بڑی ہو گئی انج کٹن جی میں مکڑا 30 نہیں گلے نو پین لگ حضرات توجہ فرمانا ذرا جیڑی بات پاڑے گوش گزار کرنا چاہنا بیٹھے رہو نہیں پانی نہیں شہر رمضان اللذی شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدا والفرقان اور لطف والی بات یہ ہے لطف والی بات یہ ہے اے قرآن جیڑا ہے رمضان اچ نازل ہویا ہے قرآن جیڑا ہے رمضان اچ نازل ہویا ہے سب تو زیادہ پڑھیا بھی رمضان اچ جاندہ ہے کہ سب تو زیادہ سنیا بھی رمضان اچ ہی جاندہ ہے پڑھیا بھی سب تو زیادہ رمضان وچ جاندہ ہے اور سنیا بھی سب تو زیادہ رمضان وچ جاندہ ہے اسی جلسہ کرانے جلسہ رکھیا نا ایتھے پہلا جمعہ پڑھایا مولوی منصور نے جمعہ پڑھایا جمعے تو بعد جلسہ شروع ہو گیا پروگرام شروع ہو گیا مولانا ناصر مدنی صاحب آگئے حضرت مولانا فلان آگئے حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب آگئے حضرت مولانا عبدالعظیم ربانی صاحب آگئے حضرت مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب آگئے ٹائم تھوڑا تھوڑا ٹائم ہو گیا ادھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 20 منٹ جناب 5 منٹ اور 15 منٹہ تک پروگرام
پروگرام آ گیا پھر جمعہ پڑھایا جاندہ ہے اور جمعے بھی ٹائم مک جاندہ ہے لوگ چاہتے ہیں اسی اور قرآن پاک سنیے خطیب چاہتا ہے میں اور قرآن پاک پڑھا مگر گھنٹے بعد سوا گھنٹے بعد ٹائم ختم ہو جاتا ہے خطیب کہندا ہے آئندہ جمعہ انشاءاللہ ایتھوں ہی شروع کرانگے پر واہ رمضان میں تیری شان تو قربان واہ رمضان میں تیری شان تو قربان واہ رمضان میں تیری عزت تو قربان واہ رمضان میں تیری بہار تو قربان واہ رمضان میں تیرے وقار تو قربان ہویا کی حافظ قرآن اگے کھلو گیا اسی صفحہ بنا کے پیچھے کھلو گئے قاری القرآن مسلح تے کھلو گیا سانو آرڈر ہویا صفحہ بنا کے مگر کھلو جو آسمان تو آواز آئی حافظ صاحب راج راج کے پڑھ لے آواز آئی مگر کھلون آڑے اور راج راج کے سن لو تاکہ تانو قرآن پاک پڑھن دی اور قرآن پاک سنن دی تو آڑے دل دی ریج پوری ہو جائے میرے دوستو سب تو زیادہ قرآن پاک رمضان ہی پڑھیا جاندہ ہے قرآن پاک رمضان ہی سنیا جاندہ ہے قرآن پاک رمضان ہی سنایا جاندہ ہے اے ماہ رمضان اللہ کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو آج کنوار ہو جائے 15واں سویرے 16واں اللہ سارے آئندہ رمضان بھی نصیب کرے یہ ہو جائے کئی رمضان سانو اللہ نصیب فرمائے اے ماہ رمضان اللہ کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو تو رحمتوں کا مہینہ ہے تو برکتوں کا خزینہ ہے تو نیکیوں کا سفینہ ہے تیرا آنا مبارک ہو کوئی آندہ جیباں پر لو نیکیاں نہ کوئی کہنا چوڑیاں پر لو کوئی کہنا تھیلے پر لو کوئی کہنا توڑے پر لو کوئی کہنا بوریاں پر لو کوئی کہنا صندوق پر لو کوئی کہنا پڑولے پر لو آسمان تو آواز ہوں دیئے جہاز پر لو نیکیاں دے رمضان آگیا دیا وڈے وڈے جہاز بہری وہ انجو دا جو پورا رائے بینڈے بہری جہازے بہ کے جدو حج کرن جائی دا تو انج لگتا جو تبلیغی مرکز پورا ہی جا رہا ہو ایڈے وڈے وڈے جہاز ایڈے وڈے وڈے جہاز آؤ دوستو رب دیاں کڑیاں رحمتاں مالک دا کتنا کرم مالک دا کتنا مالک دا کتنا فضل ہے ساڑھے تھے اگلی گل بھی سنیا ذرا پاک پیغمبر علیہ السلام جی ذات پاک نے فرما اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ جدو رمضان آ جاندہ ہے کائنات دا رب جیڑا اپنی رحمت دے دروازے کھول دیندہ ہے مل کے کہو سبحان اللہ اور دوسری روایت دے الفاظ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے فرما اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرما جدو رمضان آ جاندہ ہے کائنات دا رب جیڑا جنت دے دروازیاں نو کھول دیندہ ہے تیسری روایت دے الفاظ نبی مکرم رسول معظم علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرما اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء آپ فرما دے رہے جدو رمضان آ جاندہ ہے کائنات دا الہ آسمان تے دروازیاں نو کھول دیندہ ہے رحمت ہی رحمت برکت ہی برکت فضل ہی فضل کرم ہی کرم مالک دا احسان ہی احسان مالک دا آؤ میرے دوستو بزرگو عزیز بھائیو اے قرآن رمضان دے اندر اتاریا گیا قدر والی رات دے اندر اتاریا گیا اِنَّا آتَوَيْنَا کل کوثر فرمائی اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر سبحان ایک باری پھر کہو وَمَا
ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ کریم نے اے قرآن صدقے جاواں قدر والی رات نو اتاریا. دوستو جس طرح قدر والی رات رمضان نالوں جدا نہیں، رمضان قدر والی رات نالوں جدا نہیں، اسی طرح صدقے جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ دی جماعت تو جدا نہیں تے صحابہ دی جماعت نبی پاک تو جدا نہیں. سبحان ایڈا رحمتاں والا مہینہ، انیاں برکت والا مہینہ، کمال مہینہ. دنیا میں تیری کیا باتیں ہیں، یہ دن تیرے اور راتیں ہیں، یہ رحمتوں کی برساتیں ہیں، تیرا آنا مبارک ہو. سارے مل کے کہو سبحان اللہ. سارے رمضان وچوں جس طرح قدر والی رات ہے، خالد خان صاحب توجہ فرمانا، جویں سارے رمضان وچوں قدر والی رات ہے، ایویں سارے جہان وچوں مدینے والے دی ذات ہے. سانو دسیا اقبال پٹھی صاحب ایویں تے نعت نہیں سن پڑھ رہے اور قربان ہو رہے سن. سانو دسیا زمین آسماناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے. رب نے سونے نو آخر تے کلایا ہے اور نبی نہ کوئی بنایا ہے. من لیا یارو سب مسلماناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے. ساڈا پیر سب تو نرالا ہے سونا کالی کملی والا ہے. ساڈا پیر سب تو نرالا ہے سونا کالی کملی والا ہے. گواہی دے رہیاں 5 اذاناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے. سارے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے عزیزوں اور بھائیوں، رمضان المبارک لے آکے ساڈا مالک سانو جنت دا حقدار بنانا چاہتا ہے، جنت دے اندر لے جانا چاہتا ہے، ساڈے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، سانو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، سانو اپنے قریب لانا چاہتا ہے، ساڈے اُتے رحمتاں برکتاں دے دروازے کھولنا چاہتا ہے، ساڈے تے کرم تے فضل دیاں اللہ بارشاں کرنا چاہتا ہے. ساڈے اللہ نو اتنا ساڈے نال پیار ہے، ساڈے اللہ نو اتنی ساڈے نال محبت ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا جنہیں روزے رکھے اللہ دی خاطر ایمان دی حالت دے اندر ثواب دی نیت ہے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے. جنہیں رات دا قیام قدر والی رات دا قیام کیتا ایمان دی حالت دے اندر ثواب دی نیت ہے اللہ سارے گناہاں تے رحمت دا قلم پھیر دیندا ہے. ایسا مہینہ مالک نے سانو عطا کیتا ہے. دیکھو ساڈی واری آئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ساڈی واری آئی کتب علیکم القتال، صحابہ دی واری آئی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. مالک کائنات نے فرمایا میں صحابہ دے دلاں دے اُتے ایمان لکھ دیتا ہے. جدو اپنی واری آئی مالک کائنات نے فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، میرے او بندیوں میں اپنے اُتے رحمت نو لازم کر لیا ہے، تسی میرے کو منگو تے میں رحمتاں دے می پا دیا. دیکھو
میں صدقے جاواں حضرت مولانا غلام رسول صاحب کلامیہ سنگھ والے رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات کر گئے مکے شہر دے وچ پیدا ہون والا امت دے غم وچ ساری رات رون والا مدینے شہر دے وچ رہن والا ہر جگہ کلمہ حق دا کہن والا قدیمی سونا علی گھرانہ حسین و حسن دا غم خار نانا کیا باتا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دیا کیا باتا نبی سلطان دیا تم پہ گئی جگتے آن دیا ایک دن پکڑ سمامانو اصحاب نبی دے سلے آئے انو بن دے انال اس تھمے دے اللہ دا نبی اے فرمائے اے دا کھانا میرے کرو اے دا کھانا میرے کرو میرے کرو اے دا کھانا میرے گھروں آوے گا کرا خدمت اس مہمان دیا سارے مل کے کہو سبحان اللہ ایک باری پھر کہو میرا پیر پیران دا پیر جے نالے پیر بھی بدر منیر جے سب نبیاں تو یارو سب نبیاں تو یارو اخیر جے ایتا دس دیاں صاف قرآن دیاں انشاءاللہ تفصیلی گلاں اٹھیل پر صبح جمعے دے اندر ہون گیاں میں تو اڈا آرڈر نہیں موڑ سکیا میں آکھیا میرے بزرگ دوست یار اے نہ کہن چھپن اشتہار پھر ہوندائے وعدہ لئیے پھر ہوندائے فلیکساں لگن پھر ہوندائے بلکہ تو اڈا شکریہ ادا کرنا جیڑا بھی کوئی کہہ دیندہ ہے قرآن پاک سناؤ حدیث پاک سناؤ سونے دیا نات پاک سناؤ ناڑے سنانا ناڑے اللہ کو دلی دعا کرنا ربا نے آکھیا تے میں سنایا منو بھی اجر دیں تے انہوں بھی اجر دیں اور میں نے یاد نہیں لیکن ایک گل سنا جناب بولیا نہیں جاتا اچھا چلو ٹھیک لو جی بھائی اختر سیال صاحب فرما رہے ہیں ساڑھی مسجد صبح درس دینا ہے اے بھی ویکھو موڑی نہیں جاندی حالا میرے کو صبح بولیا نہیں جاندی میں تاں ہی فجر دا ٹائم درس دا کسے دوست نہیں دیندہ اس واسطے میرے دوستوں اپنے بھائی جان محمد جمیل پٹھی صاحب دی گل پوری کر دیا نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے آنکھوں مل کے سبحان اللہ نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو یہ تو لنگ جاندہ نبی پیارا سی میں اٹھ دا محلہ سارا سی تسی اس خوشبو دیا مسیاں ہویاں امبر کستوری دیو ڈلیو نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو پریزگار
انہاں دا مقام تے شان کیا ہے، اے تے انشاءاللہ الرحمن صبح درس اختر سیال صاحب والی مسجد دے اندر اور جمعہ اٹھیل پور انشاءاللہ پڑھاواں گے۔ سیدہ صدیقہ مریم صدیقہ علیہ السلام دا واقعہ بیان کران گے۔ انہاں چپ دا روزہ اللہ دے دربارے پیش کیتا، رب نے کنا شان دیتا، جدو 29 یا 30 بھوک دے روزے پیش ہون گے اللہ کنیاں رحمتہ فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے پتر نے ماشاءاللہ قرآن پاک دی تلاوت کی تھی ہے اور عظمت ماں تے تو انہوں نظم سنائیے۔ حق نواز دعا کرو اللہ انہوں عالم بنائے، خطیب بنائے اور بہت بڑا اللہ مبلغ اسلام بنائے، اور اللہ پاک میرے نالوں بھی انہوں اللہ زیادہ عزت عطا فرمائے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ مسجد مکمل ہو لوے، دروازے لگ لین، فرش بار لگ جائے، انہوں انشاءاللہ وڈی عید آ جائے گی، یا وڈی عید تو پہلے ایک ادھا جمعہ یا وڈی عید دے فوراً بعد مسجد وچ جمعہ انشاءاللہ پڑھاواں۔ اللہ پاک اس مسجد کو جلدی تو جلدی پایا تکمیل تک پہنچائے۔ اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔